الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز سے بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی باتیں چل رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے پیارے نبی ہیں اور انہوں نے اللہ کی محبت میں وہ کارنامے انجام دیے، وہ قربانیاں دیں کہ وہ دنیا کے لیے مثال ہیں. بچپن میں ہی اللہ نے ان کو سمجھ بوجھ دے دی. مشرکوں کا علاقہ، مشرکوں کا ماحول، مشرک قوم، مشرک خاندان، مشرک حکومت، مشرک والدین، ان کے بیچ میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عقل سلیم عطا کر دی، فہم عطا کر دیا، اپنا نبی بنا لیا اور وہ اپنے گھر سے اللہ کی توحید کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں اور اس دعوت کو گلی محلے، کوچہ و بازار، برادری، قوم، قبیلے، علاقے اور ملک تک لوگوں کو ایک ہی پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو تم اللہ کے علاوہ مورتیوں کو، بتوں کو
سجدے کرتے ہو یہ غلط کرتے ہو، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، سجدوں کے لائق صرف اللہ ہے۔ اور اس معاملے کے لیے وہ سب سے ہی الجھ گئے اور سارے ان سے الجھ گئے۔ ایک اللہ کا نام لینے والے زمین کے سارے جھوٹے خداؤں سے الجھ گئے، قوم قبیلے برادری سے الجھ گئے، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ یہ جو تم نے بتوں کو، مورتیوں کو اپنا معبود بنایا ہے نا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، تو نے اور تیرے ساتھ لوگوں نے، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، تم باپ ہو اپنی جگہ پر، بڑے ہو اپنی جگہ پر، لیکن یہ کھلی گمراہی ہے۔ تو یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں یہ 17واں پارہ ہے، انبیاء سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ خلاق عالم رب ذوالجلال فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کو ہدایت عطا کر دی، سمجھ بوجھ عطا کر دی، سیدھا رستہ عطا کر دیا، اور ایسا علم عطا کر دیا کہ جس کے وہ لائق تھے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، دنیا انہیں جانتی تھی کہ نہیں، لوگ انہیں پہچانتے تھے کہ نہیں، باپ نے نہ پہچانا، گھر والوں نے نہ پہچانا، برادری والوں نے نہ پہچانا کہ یہ بچہ، یہ نوجوان، یہ لڑکا کون ہے، کیسا ہے، کیا کہتا ہے، ملک والوں نے نہیں پہچانا، زمین پہ رہنے والے جو اپنے آپ کو دانا کہتے تھے، عقل مند کہتے تھے، انہوں نے بھی نہیں پہچانا، لیکن میرا رب کہتا ہے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم جانتے تھے کہ میرا ابراہیم کیسا ہے، میرا ابراہیم لاکھوں میں ایک ہے، میرا ابراہیم میری زمین کا ستارہ ہے، میرا ابراہیم ہدایت کا پیغمبر ہے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ساری دنیا ایک طرف تھی، ساری دنیا کی برادریاں ایک طرف تھیں، دنیا کا بادشاہ نمرود ایک طرف تھا، باپ ایک طرف تھا، طاقتیں ایک طرف تھیں، وسائل ایک طرف تھے، لیکن یہ آزر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اللہ کی تائید کے ساتھ ایک طرف تھا، اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کی بات کرتے ہوئے ہر طرف یہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے والا تھا۔ میرے اللہ فرماتے ہیں یاد کرو جب میرے ابراہیم نے اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اپنی قوم کو بھی، اپنے باپ کو بھی کہا تھا اے میرے باپ اور اے میری قوم کے لوگو، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم، کنبے، قبیلے، برادری اور اپنے والد کو کہا تھا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ میں کیا تمہیں دیکھتا ہوں کہ یہ مورتیوں کے سامنے، مجسموں کے سامنے، پتھروں کے سامنے، بتوں کے سامنے جھکے پھرتے ہو، انہی کے سامنے بیٹھے پھرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا
ان کے سامنے دامن پھیلاتے ہو، جھولیاں اٹھاتے ہو، گردنیں جھکاتے ہو، ان کے سامنے بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہو، ان سے التجائیں کرتے ہو، بے وقوفو کرتے کیا ہو یہ؟ اس کے جواب میں ان سے کوئی بات نہیں بن پڑتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے کہ بھئی یہ جن کو تم پوچھتے ہو میں ان کو توڑ دیتا ہوں، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، میں ان کو ٹھڈے مارتا ہوں، میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں، تم خود انہیں بناتے ہو، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہوتا تھا، تو کیا جواب دیتے تھے؟ توجہ کیجئے گا۔ قالوا وجدنا آباءنا عابدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگ بھی، تاجر بھی، زمیندار بھی، اپنے آپ کو دانا کہنے والے بھی کہتے قالوا وجدنا آباءنا عابدین، ابراہیم ہم نے اپنے باپ دادوں کو نسلوں سے انہی کی عبادت کرتے پایا ہے، تو یہ نئی باتیں کہاں سے لے آیا ہے؟ تو ان کو غلط کہتا ہے، تو اکیلا سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سارے کے سارے غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھو، سارے ہی غلط بات کو صحیح کہنے لگ جائیں تو وہ غلط بات ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ایک بھی نہ ہو۔ کسی غلط بات کو سارے ہی غلط صحیح کہیں تو وہ بات صحیح نہیں ہو سکتی، اور صحیح بات کو کوئی ایک بندہ صحیح کہے باقی سارے غلط کہہ دیں تو وہ غلط ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہارا فلسفہ ہی غلط ہے کہ ہمارے باپ دادے اس طرح کرتے آئے ہیں تو تم بھی اسی طرح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا، فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم سمجھو کہ نہ سمجھو، تمہیں نظر آئے کہ نہ آئے، تمہاری عقل میں یہ بات اترے کہ نہ اترے، لیکن قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ان بتوں کو پوج کر تم بھی غلط ہو، تمہارے ابا و اجداد بھی غلط، میرا ابا بھی غلط، میری قوم والو تم بھی غلط، کھلی گمراہی پر ہو۔ کھلی بات ہے کہ تم یہ والے رستے پہ چل کے تم ہو کہ تمہارے ابا و اجداد، یہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر سمجھ جاؤ تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھتے تو تمہارے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس طرح کی باتیں کرتے نا ان سے، تو کبھی کبھی وہ حیران ہوتے کہ یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ یعنی بات پتہ کیا تھی کہ اندر کا ضمیر ان کو جھنجھوڑتا تھا۔ کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم کیا یہ جو رستے جس پہ ہم چل رہے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی سچا رستہ لے کے آیا ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی سچی بات ہے جو تو لایا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا تو ہمارے ساتھ اور ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کہیں مذاق تو نہیں کرتا؟ اگر ہم لکڑ کی مورتیوں کو پوجتے ہیں، اگر ہم شمس و قمر کو پوجتے ہیں، اگر ہم ہاتھوں سے تراشے بتوں کو پوجتے ہیں، تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے یا تیرے پاس کوئی اصلی بات بھی موجود ہے؟ قربان جاؤ میں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ فرماتے میرے ابراہیم نے ان کے بیچ میں بار بار کہا، لوگو
میری بات کو سمجھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرتا، میں تمہارے بتوں کی توہین کر کے کوئی مذاق نہیں کرتا، میں بڑی سنجیدگی سے تمہیں کہتا ہوں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بڑی ذمہ داری سے تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے جن کو تم پوچھتے ہو یہ خدا نہیں ہے، یہ پروردگار نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے۔ کون ہے معبود؟ بر ربکم، بلکہ رب وہ ہے کہ جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جو تمہیں پالنے والا ہے، اور وہ تمہارا بھی رب ہے، اور رب السماوات والارض، زمین اور آسمان کو بھی، اور الذی فطرہن، زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو بھی پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ اور میں یہ بات اتنی پختگی سے کہتا ہوں کہ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہارے بیچ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ بحثیں جاری رہتی تھیں، آئے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پہ یہ جو جھوٹے خدا تھے، جھوٹے خداؤں کے پجاری تھے، ان سے الجھے بیٹھے تھے۔ انہی بحثوں کے دوران ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم جاؤ گے نا ایک دن کسی دن، تو تمہارا یہ جو معبود خانہ ہے نا، بت خانہ، تمہارے خداؤں کا گھر، جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں مورتیاں اور بت موجود تھے جن کو وہ پوجتے تھے، میں کسی دن نہ پھر ان کا علاج کروں گا۔ بحث کے دوران ہی کہہ دیا۔ فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ایک دن ایسا کام کروں گا، جب تم جاؤ گے، یہ ایک میلے کے اندر جانا تھا انہوں نے، کہ جب تم پیٹ پھیر کے جاؤ گے اور تمہارے بتوں کا علاج کروں گا، تمہارے سامنے حقیقت کھل جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے نہیں ہیں۔ قربان جاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت پر۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ وہ والا دن آ گیا جہاں وہ ایک میلہ لگتا تھا، ساری قوم والے وہاں اکٹھے ہو جاتے، اچھل کود کرتے، موجیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کئیوں نے کہا چلو آؤ ہمارے ساتھ میلہ دیکھو ہمارا، تم بھی شغل مغل کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور ان کے معبد خانے میں جہاں بت ہی بت تھے داخل ہو گئے اور ان کو توڑنے لگے، پھینکنے لگے، دھکے دینے لگے، اور ان سے پوچھتے ہیں بولتے کیوں نہیں ہو، کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو بچاتے کیوں نہیں ہو؟ اور کیا توڑتے توڑتے سارے بتوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ ناک ٹوٹ گئے، ان کے کان ٹوٹ گئے، بازو ٹوٹ گئے، کوئی 2-4 ٹکڑوں میں بٹ گیا، کوئی کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا بت۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر بڑے کو، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور اس کے گلے میں جو کلہاڑا تھا وہ رکھ دیا، لٹکا دیا۔
لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ جب وہ لوٹ کر آئیں یہ منظر دیکھیں تو شاید سمجھ جائیں، شاید عقل ٹھکانے آ جائے۔ لیکن جب مت ماری جائے تو پھر کوئی دلیل اثر نہیں کرتی، جب عقل پہ پردہ پڑ جائے تو پھر بندے کو کچھ سمجھ ہی نہیں لگتی، نہیں عبادت کرتا تو اللہ کی نہیں کرتا، اور کرتا ہے مت ایسی ماری جاتی ہے کہ بلیوں چوہوں کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، گھوڑے شاہ روڑے شاہ کی عبادت شروع کر دیتا ہے، گائے کی اور اس کے پیشاب کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سزا ہے دنیا کے اندر مشرک کے لیے، جو اللہ کو چھوڑتا ہے نا، یہ اس کی سزا ہے کہ وہ جگہ جگہ پہ پھر ذلیل ہوا پھرتا ہے۔ ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا جگہ جگہ پہ جھکتا نہیں ہے۔ اللہ کی توحید والے کو ایک یہ انعام ملتا ہے دنیا کے اندر کہ ایک اللہ سے مانگتا ہے، در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، جگہ جگہ پہ جولیاں نہیں پھیلاتا، جگہ جگہ سے پر امید نہیں ہو جاتا، ایک ہی اللہ کی چوکھٹ سے مانگتا ہے توحید والا، اور مشرک ہر جگہ پہ ذلیل ہوا پھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوٹ کے آئے، جب میلے سے واپس ہو کے آ کے دیکھا، ایک نے دیکھا، دو نے دیکھا، شور پڑ گیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے بتوں سے یہ کس نے کیا، وہ بڑا ظالم ہے کوئی۔ شور پڑ گیا۔ تو چونکہ کوئی زیادہ لوگ تو تھے نہیں جو ان کے مخالف تھے بتوں کے، ایک ہی شہزادہ تھا، ایک ہی بہادر تھا، ایک ہی اللہ کا نمائندہ، اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام تھا، جو ساری دنیا سے ٹکر لیے اللہ کی بات کرتا تھا، ان بتوں کی مخالفت کرتا تھا۔ تو کیا قالوا، وہ کہنے لگے، آپس میں کہنے لگے، سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ ہم نے کئی بار سنا ہے ان کو جو برا بلا کہتا تھا وہ تو ابراہیم ہی تھا، وہ نوجوان ہی تھا۔ اچھا، بڑا غصہ ہے ان کو، یہ نہیں سوچ رہے کہ ان بتوں کو چھوڑیں جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، یہ ہمیں کیا دیں گے۔ الٹ ہو گئے اور کہنے لگے، قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، دوڑو بھاگو، پکڑ کے لاؤ اس کو، سارے لوگوں کو پتہ چل جائے، اور اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دو۔ لے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ قالو، کیا کہنے لگے، اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ساڈیاں بتاں نال، ساڈے خداواں نال اے سارا کچھ تو کیتا ہے، اے کی حال کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، قال بل فعلہ کبیرہم، ویکھن چ جڑے حالات واقعات نے، اے تے اے لگدا ہے کہ اے جڑا انہاں ساریاں بتاں دا وڈا بت ہے، انہوں غصہ آ گیا ہوئے گا، ہے آلہ واردات بھی وہ کولوں برآمد ہو رہا ہے، جیڑا بت تانوں بیماریاں تو شفا دیندے نے، تہاڈیاں وگڑیاں بناندے نے، تمہاری مشکلیں حل کرتے ہیں، وہ ان میں سے بڑے بت کو غصہ آ گیا ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، یہ سمجھانے کا سٹائل کیسا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ کام تو بڑے بت کا لگتا ہے جو سامنے نظر آتا ہے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو سکتا ہے یہ جو بڑا بت ہے اس کو غصہ آ گیا ہوگا دوسروں پر، اس نے ان کو توڑ دیا ہوگا، اور آلہ واردات جس سے توڑا گیا وہ بھی اس سے برآمد ہو رہا ہے۔
ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر ہے وڈا بت بولدا جے تے دے کولوں پوچھ کیوں نہیں لیندے ہیں؟ جدے گلے چ کلہاڑا موجود ہے، وڈا بت باقی ہے، اگر یہ آپ کو بتاتا ہے یا بتا سکتا ہے تو اسی سے پوچھ لو، کس نے کیا یہ کام؟ ہائے ہائے قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرت پر اور ان کو سمجھانے کے انداز پر۔ اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کی نا ان کے سامنے، تو تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کچھ دیر کے لیے سارے لوگ جو تھے نا وہ اپنے نفس کی طرف، ضمیر کی طرف لوٹے کہ اے ابراہیم جو کہہ رہا ہے یہ ایڈی چھوٹی گل تے نہیں، بات تو بڑی ہے کہ ایک تو ان سب نے خود کو بچایا نہیں، ہم ان کو خدا کہتے ہیں، ان کو اگر کوئی نقصان دے سکتا ہے تو ان سے بڑا بت ہی دے سکتا ہے نا جو ان سے بڑا ہے، اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا بھی ہے۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جب اپنے ضمیروں کی طرف خیال گیا نا تھوڑی دیر کے لیے، فَقَالُوا، تو اپنے ضمیروں سے کہنے لگے، اِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اندر ہی اندر، اوہ ظالموں یہ گل تو صحیح کر رہا ہے، تسی ظالم ہو، جھوٹے ہو، غلط ہو۔ یہ مشرکوں کے ضمیر ان کو اندر ہی اندر ملامت کرنے لگے، لیکن اس کے باوجود بھی باز نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہیں تھا، کیا کیا انہوں نے؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، گردنیں جھکا کے نا ابراہیم نو کہنے لگے، یار ابراہیم گل سن، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تینوں پتہ ہے اے جڑے بت نے بول نہیں سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تجھے بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ بت بات نہیں کر سکتے، ہم ان سے کیا پوچھیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یقیناً کہا ہوگا، یہاں تو یہ جملے نہیں ہیں کہ پیسے پورے ہو گئے، محنت پوری ہو گئی، جو چاہتا تھا ان کی زبانوں سے نکل گیا، ضمیروں میں آ گیا، حجت قائم ہو گئی، نہیں مانتے تو نہ مانے، جائیں جہنم میں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حجت تمام کر دی، کہا، اوے پاگلو، جب یہ اپنے آپ کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتے، بول نہیں سکتے، بڑا بول کے نہیں بتا سکتا کس نے یہ حال کیا ہے، تمہیں نفع کیسے دے دیں گے، نقصان کیسے دے دیں گے، تمہاری مشکلیں کیسے حل کر دیں گے، تمہاری حاجتیں کیسے پوری کریں گے، تمہیں نفع اور نقصان کیسے دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال افتعبدون من دون اللہ، کیا تو پھر بتاؤ، افتعبدون من دون اللہ، اس کے باوجود بھی تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، ان کے سامنے اپنی نظر و نیازیں پیش کرتے ہو، ان کے سامنے تم ہاتھ پھیلاتے ہو، ان سے اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے آتے ہو، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو ذرا بر بھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے، ذرا بر بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتے۔ اف لکم، توجہ کیجئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر پھر بھی نہیں سمجھتے تو اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ،
تم پر بھی تف ہے اور ان معبودوں پر بھی تف ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. اف لکم، تف ہے تم پر. حاجی صاحب قرآن پاک کا یہ اسلوب بتاتا ہے کہ بالکل صوفی ہونا بھی کوئی کمال نہیں کہ جو مرضی کری جاؤ، نہیں. یہ اسلوب بتا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تف ہے تواڈے تے، لعنت ہے تواڈے تے. وہ بے عقلو بے شعورو، تمہارا ضمیر تمہیں جھنجھوڑتا پھر بھی نہیں سمجھتے ہو. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. کیا عقل نہیں ہے تم میں؟ پاگل ہو؟ شعور نہیں ہے؟ ہے کسی زمانے کا بھی مشرک ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ مشرک عقل والا رہتا ہی نہیں ہے، اس کی مت ہی ماری جاتی ہے. یاد رکھو شرک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. شرک کے علاوہ جون سا گناہ چاہوں گا معاف کر دوں گا، شرک نہیں کروں گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آزر سے ٹاکرا ہوگا، پہچان جائیں گے، کہیں گے ابا تینوں کیا سی نا میری گل مان لے. آزر کہے گا بیٹا ہون بچا، جیڑی گل کہیں گا من لینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں پھر رحم آئے گا، اللہ سے کہیں گے یا اللہ تو بڑے وعدے کیتے سن، میں بھی بڑی قربانیاں دیتی، میرے ابے نو آج معاف کر دے. میرا اللہ فرمائے گا میرے ابراہیم میں نے جہنم کو مشرکوں کے لیے بنایا ہے اور کوئی مشرک میری جنت میں نہیں جا سکتا. مشرک کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے نیچے جہنم میں آزر چلا جائے گا اور دور بجو کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا جائے گا کہ وہ تیرا مشرک باپ جو دنیا میں تجھے گھر سے دھکے دے کے نکالتا تھا نا، گالیاں دیتا تھا، تھپڑ مارتا تھا، ٹھڈے مارتا تھا، دھکے دیتا تھا، وہ دیکھو جہنمیوں کے بیچ میں مشرکوں کے ساتھ کھڑا ہے. مشرک کی معافی نہیں ہے، مشرک کے لیے رعایت کوئی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو بے بس کر دیا نا، جواب ہی نہیں ہے اور جملے بھی سخت کیا کہ تحفہ تواڈے تے، پھر بھی نہیں چھڑتے بت، تو پھر کہنے لگے بھاگو دوڑو کچھ کرو حل اس کا، بادشاہ سے بات کرو. بادشاہ سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے کئی مکالمے ہوئے تھے، کئی بحثیں ہوئی تھیں. ایک بحث یہ ہوئی تھی کہ جس کو قرآن مبین نے بیان کیا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. وہ دیکھو کیسا بے وقوف نادان حکمران ہے جسے میں نے حکومت عطا کی، دنیا میں عزت عطا کی. ہاں میرے اللہ فرماتے ہیں میں نے حکومت دی تھی. توجہ کیجئے گا، حکومتیں کون دیتا ہے؟ بول کے بتائیے حکومتیں کون دیتا ہے؟ حکومتیں چھین کون لیتا ہے؟ عزتیں کون دیتا ہے؟ طاقتیں کون دیتا ہے؟ عزتیں دے کر ذلتوں میں کون ڈال دیتا ہے؟ طاقتیں دے کر طاقتیں چھین کون لیتا ہے؟ میرا اللہ فرماتے ہیں ان آتاہ اللہ الملک. مجھے اور آپ کو میرے اللہ نے بتایا وہ دیکھو کیسا حکمران تھا جسے میں نے حکومت دی تھی. اور دیکھو وہ اللہ کے بارے میں، ابراہیم کے رب کے بارے میں ابراہیم سے الجھ گیا، بحث کرنی شروع ہو گیا. لوگوں کے بیچ میں حضرت ابراہیم بھی کھڑے، نمرود اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، لوگوں کے بیچ میں الجھ پڑا. کیا کہتا
کہتا ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا بتا تو مجھے رب کیوں نہیں مانتا؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں جس رب کو رب مانتا ہوں وہ تو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نمرود کہنے لگا ابراہیم تو کیسے رب کو مانتا ہے؟ اگر وہ زندگی اور موت کا مالک ہے میں بھی تو زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ قال انا احیی و امیت، میں بھی کسی کو زندگی دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں، کسی کو موت دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں۔ فوری طور پہ پروانہ جاری کر دیا۔ قیدیوں میں سے جسے پھانسی پہ لگنا تھا کہا اسے چھوڑ دو، کہو جاؤ موج کرو۔ جس نے چھوٹنا تھا کہا اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بڑا بے وقوف ہے یہ بات کو سمجھ نہیں رہا، اسے معلوم نہیں ہے کہ میں یہ کیا کہنا چاہتا ہوں، اصل میں تو زندگی دینے والا کون ہے؟ اوے نمرود میں اس طرف بعد میں آؤں گا، اس بحث میں نہیں پڑے، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ یہ پکڑو لکڑی کی کوئی چیز، اس میں روح ڈال کے دکھاؤ، جان ڈال کے دکھاؤ۔ میرا اللہ تو لکڑی کو جاندار بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، میرا اللہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، لیکن بحث کو الجھایا نہیں، بڑھایا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اے نمرود تو نے فوری کہہ دیا میں زندگی دے سکتا ہوں، موت دے سکتا ہوں، آ ذرا میدان میں۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب کی طرف غروب کر دیتا ہے، ذرا تو ایسے کر کہ ایک دن سورج کو مغرب سے نکال مشرق کی طرف لے جا۔ ہائے ہائے، جب یہ چیلنج کیا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ایسا کر ذرا فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس سوال کو سن کر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، چپ لگ گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر وہ کہتا کہ ابراہیم میں نہیں کر سکتا، تو اپنے رب کو کہہ کہ مغرب سے سورج نکال، مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس موقع پر نمرود یہ بات کرتا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہنا تھا تو وہ دن ایسا ہونا تھا کہ سورج مغرب سے نکلتا مشرق کی طرف غروب ہوتا۔ لیکن نمرود کو بھی پتا تھا، ضمیر اس کا بھی کہتا تھا کہ ابراہیم جس رب کی بات کرتا وہ سچا ہے، کئی چیزیں دیکھ چکے تھے، کئی دلیلیں ان کے سامنے آشکارا ہو چکی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمرود لاجواب بھی ہوا پھر بھی مانا نہیں، کیوں کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، جو اتنے ظالم ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ تم گمراہیوں میں مرو، تمہیں جہنم کے اندر ہی ڈالوں گا میں، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں چھوڑا جائے۔ یہ جب ساری صورتحال بن گئی نا، باپ مخالف، قوم مخالف، قبیلے والے مخالف، بادشاہ بھی مخالف ہو گیا، بتوں کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا، تو نمرود کے دائیں بائیں ہواری آوازیں کسنے لگے کہ یہ تو فلاں جگہ پہ بھی اس نے یہ کہا، فلاں جگہ بھی اس نے یہ کہا، کیا؟ قالو کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آگ جلاؤ بڑی سی، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے ہائے ہائے، مشرک پھر یہ ایسے ہی کرتا ہے، مشرک اپنے معبود کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کنتم فاعلین، آپس میں کہنے لگے اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو نا تو پھر آگ جلاؤ بڑی سی، آگ میں اس کو ڈالو، اپنے بیگانے باپ بھی اس میں شامل ہے، اپنی برادری والے بھی شامل ہیں، وقت کا نمرود بادشاہ جو تھا وہ بھی شامل ہے،
کئی کئی میل کا فاصلہ تھا جو آگ جلائی تھی، میلوں پہ محیط کھلی جگہ پہ بہت ایندھن اکٹھا کیا تھا، یعنی جلنے والی چیزوں کو ایندھن کہتے ہیں، جلنے والی چیز کو، لکڑیاں بھی جو اس دور میں جلنے والی کوئی چیز تھی نا، بعض لوگ کہتے ہیں گھی تک اس زمانے میں انہوں نے لکڑیوں پہ ڈالا، وہاں پھینکا کہ آگ جلے، عقیدت تھی نا اپنے بتوں سے۔ اور کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے مجمع کے بیچ میں بڑی آگ کہ آگ کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا، ایک ہتھیار تھا منجنیق، کسی ٹوکرے وغیرہ میں ڈال کے اس منجنیق کے منہ میں رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کو دور سے پھینکا۔ جب پھینکا جانے لگا تو کئی فرشتے بھی آئے کہ ابراہیم بچا لیں ہم آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، تمہارے بچانے کی وجہ سے بچنا ہی نہیں چاہتا، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اگر بچانا چاہتا ہے وہ بچائے، نہیں بچانا چاہتا تو اس کی محبت میں میں جل جانا چاہتا ہوں، میں نے کیا کرنی ہے زندگی، راکھ ہو جانا چاہتا ہوں، قربان جاؤں۔ میرا اللہ بھی بڑی غیرت والا ہے، میرا اللہ بھی بڑی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں ان کا رہتی دنیا تک تذکرہ رہنا تھا، جنتوں میں ہمیشہ کے لیے باقی رہنا تھا، اگر جبریل کے ذریعے سے بچا دے تو اینڈ تک ہوتا کہ جبریل کے ذہن میں ہوتا کہ میں نے بچایا ہے۔ میرا اللہ غیرت والا ہے، کہا ابراہیم اگر تو سب کچھ میرے لیے کر رہا ہے تو اب تجھے بچانے کے لیے کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے، آگ کو ٹھنڈا کرنا یا گرم کرنا تو میرا کام ہے۔ لوگوں نے مل کے آگ میں ڈالا، میرے اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ سوال پیدا ہوتا تھا اللہ کا حکم ہے، آگ کو کیا پتہ ہے، آگ اللہ کا حکم مانتے ہوئے اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، برف بن جاتی۔ یا نار کونی بردن، برد کہتے ہیں برف کو، ٹھنڈی ہو جا۔ ساتھ ہی میرے اللہ نے کہا اے آگ کہیں برف ہی نہ بن جانا۔ وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، سکون والی بننا، مزے والی بننا، مزے والی ٹھنڈک، سکون والی ٹھنڈک۔ وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، وہ اللہ کے بندے ابراہیم تھے جو آگ کے بڑے دہکتے ہوئے انگاروں کے بیچ میں، آگ کے شعلوں کے بیچ میں 40 دن کے بعد اللہ کا نام لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے باہر آ گئے تھے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے جو باتیں کی ہیں اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب